کچھ بھی ہو، کہیں میں بھی ہو، اپنے اندر اس عشق ولایت کو اجاگر کرو، بس امام تمہیں بلا لیں گے، امام بلا لیں گے۔ امام کو ظاہری ڈیزگنیشن نہیں چاہیے، ظاہری پوسٹیں نہیں چاہیے، ظاہری عبادتیں نہیں چاہیے، امام باطن کو دیکھ رہے ہیں، امام باطن کو دیکھ رہے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں، آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد کے ایک دوست تھے اور ان کی دوستی ان سے مکہ میں حج کے درمیان ہوئی تھی، اور کم کے اندر ان کا ایک انار کا باغ تھا، اور ہم جب بھی مسجد جمکران جاتے تھے تو رستے میں ان کے باغ سے گزرتے ہوئے جاتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ جب بھی امام کا ذکر کرتے تھے وہ گریا کرتے تھے، روتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کا امام کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن کچھ بتاتے نہیں تھے کبھی بھی، اور نہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی کچھ بتایا، کیونکہ شاید ہماری وہ کہتے ظرفیت ایسی نہیں تھی۔ کہتا ہے والد نے بتایا، اور ہم بھی دیکھتے تھے۔ اسی باغ میں ایک کمرہ تھا، اس میں ایک اور لڑکا ابراہیم عبادت کرتا رہتا، ہم جب بھی گزرتے تھے دیکھتے ہر وقت وہ عبادت کے اندر ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب گئے تو وہ جو باغ کے مالک تھے، ہمارے والد کے دوست تھے، وہ بڑا گریہ کر رہے ہیں۔ ہم نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ابراہیم چلا گیا۔ کہا کیا؟ کہا مجھے تھوڑا سا تو تھا کہ اس کا بھی امام سے تعلق ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا وہ امام کے کتنا قریب ہے۔ کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہا ایک دن یہ آیا اور کہا کہ مجھے تندور والے نے کچھ ایسے ہی پیسے ہدیہ کر دیے، تو میں جب لے کے نکلا تو امام آ گئے، اور امام نے کہا یہ پیسے واپس کر دو، تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو فلانے شخص کے پاس جایا کرو۔ کہہ رہے میں نے وہ پیسے واپس کیے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے امام نے کہا ہے آپ سے۔ کہہ رہے میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے کہا پتہ نہیں اسے امام ملے بھی ہیں کہ نہیں ملے، یہ معاملہ صحیح ہے، تو میں تندور والے کے پاس گیا اور اس نے بتایا ہاں ہم نے پیسے دیے، یہ پیسے پھینک کے چلا گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں جب باغ آیا تو میں نے دیکھا یہ اپنا سامان سمیٹ رہا ہے، اور مجھے کہہ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ، اتنے عرصے تک آپ نے مجھے برداشت کیا، مجھے موقع دیا۔ کہا کیوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اب کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے امام نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔